برادران اسلام، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے 6 اہم حقوق آج عرض کیے جائیں گے۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی مختصر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موجود ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی تعریف میں جو اسے پسند ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کی بخشش اور جن کی نجات اس نے مقدر کر رکھی ہے، ان کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ ان چیزوں کے حقوق، ان لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں جن کو ادا کرنے کا، جوڑنے کا، ملانے کا اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اب یوں مسلمانوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ جو 6 حقوق ہیں، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اس حدیث پاک میں جو 6 حقوق بیان کیے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس یہی 6 حقوق ہیں، یہ تو ایک موقع پر بیان کیے، ورنہ دیگر بھی بہت سے حقوق ہیں۔ یہ 6 حقوق ہر مسلمان کے ہو سکتے ہیں، لیکن الاقرب فالاقرب، الاہم فالاہم، جو جتنا قریبی ہوگا اس کا یہ حق اتنا زیادہ ہوگا۔ کچھ حقوق کیا ہیں؟ روایت کرتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ، عرض کیا کہ وہ 6 حقوق کون سے ہیں؟ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تمہاری ملاقات مسلمان سے ہو تو اس کو سلام کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں دعوت کے لیے بلائے تو تم اسے قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب تم سے وہ خیر خواہی چاہے تو تم اس کو خیر خواہی اور بھلائی عطا کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِتْهُ، جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی مزاج پرسی کرو، یعنی تیمارداری کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے وغیرہ میں شرکت کرو۔ اب ان 6 حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے سلام کرنا۔ سلام کرنے کی بڑی فضیلت ہے، حدیث مبارک میں کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر او کما قال، کہ سلام کرنے میں جس نے پہل کی، یعنی پہلے سلام کیا، تو اس کو تکبر سے بری کر دیا گیا۔ اور تکبر وہ چیز ہے کہ رائی کے برابر بھی دل میں پائی گئی، خدا نخواستہ تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اب مہلک ترین روحانی اخلاقی بیماری کا علاج ہے سلام کرنا، اسی لیے سلام کرنے میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو، چاہے بڑا ہے، چھوٹا ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، پڑوسی ہے، غیر پڑوسی ہے، اسے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، ہم اسے سلام کریں گے۔ مسلمان کو سلام کیا جائے گا، اور پھر سلام کرنے میں بھی پہل کی کوشش کی جائے گی، حتیٰ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی خود بڑھ کے سلام فرماتے تھے۔ کہیں سے گزر ہوتا تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بچوں کو سلام کرتے۔ اور سلام کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ حالت والا ادنیٰ حالت والے کو سلام کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سواری پر جا رہا ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اگر کوئی پیدل چل رہا ہے
تو وہ بیٹھنے والے کو خود سلام کرے، اور اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ لیٹے ہوئے کو سلام کرے، یعنی اعلیٰ حالت والا ادنیٰ حالت والے کو سلام کرے۔ اسی طرح اگر چند لوگ جماعت کی شکل میں بیٹھے ہیں، کوئی اکیلا شخص آیا تو اس اکیلے کو چاہیے کہ وہ جماعت کو سلام کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ ان کے سلام کا انتظار کرے گا کہ مجھے کوئی سلام کرے تو میں جواب دوں، بلکہ اسے یہ چاہیے کہ وہ خود ہی سلام کرنے میں پہل کی کوشش کرے، لیکن جو جس حالت میں ہو اس کو اپنی حالت کا سامنا کرتے ہوئے اپنی حالت کے مطابق سلام کرنے میں پہل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سلام کرنے کا صحیح طریقہ جو الفاظ کی ادائیگی ہے یہ بہت اہم ہے۔ السلام علیکم، یہ سب سے مختصر جملہ ہے، السلام علیکم۔ خالی سلام علیکم کہہ دینا اور سلام علیکم کہہ دینا، اس کے علاوہ جتنے الفاظ بھی ہیں یا تو وہ مہمل ہوں گے، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، یا اس کا خدا نخواستہ مطلب الٹ اور غلط بن جائے گا، کیونکہ سلام کا مطلب دو معنی فقہا نے بیان کیے کہ سلام سلامتی سے ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور یا السلام اللہ رب العزت کے نام نامی اسم گرامی میں سے ایک نام ہے السلام، سلامتیاں عطا کرنے والا، تو دوسرے مطلب کے مطابق معنی ہوگا السلام علیکم، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے، تو جس کے ساتھ رب ہو جائے تو سارا جگ اس کے ساتھ ہو جائے گا، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، تم پر سلامتی ہو یا سلام ذات تمہارے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ معنی اور یہ دعا اس وقت ہوگی کہ جب اس کا تلفظ صحیح ادا ہوگا، اس لیے اس کے تلفظ کو درست کرنا ضروری ہے تاکہ السلام علیکم صحیح سلام کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح یہ ادب بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص السلام علیکم کہے تو ہم جواب میں یا تو اتنا ہی سلام کریں، اور بہتر ہے کہ اس سے بہتر سلام کریں۔ مثلا کسی نے سلام میں کہا السلام علیکم، تو جواب میں اس سے بہتر سلام ہو سکتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اگر اس نے سلام میں وبرکاتہ بھی کہہ دیا یا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، تو پھر اس شکل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس سے بہتر سلام کا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو، رحمت بھی اللہ کی ہو اور برکت بھی نازل ہو۔ اور اگر کسی نے پورا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اب اس کو پورا ہی جواب دینا پڑے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سلام جو مسنون ہے اور جواب اس کے الفاظ اتنے ہی ہیں، نہ اس سے کم ہے نہ زیادہ ہیں، اب اس کے ساتھ باقی اضافے کرنا وہ درست نہیں ہے۔ تو سلام کے آداب بتائے گئے، زبان سے سلام کرنا یہ سنت ہے، اور جو جواب دینے کی حالت میں ہو اس کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام کے دوران مصافحہ کرنا اگر ممکن ہو تو یہ مستحب ہے۔ سنت کا ہم مطلب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ، آپ اکثر سلام کیا کرتے تھے، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے اگر آپ سفر پر جا رہے ہوتے اور راستے میں کوئی درخت آ جاتا، کوئی پہاڑی کوئی ٹیلا آ جاتا، اب اس سے یوں ہو کے گزرنا پڑتا، تو جب یوں ہو کر گزر کے دوبارہ ملتے تو حضور فوراً سلام فرما دیتے، حالانکہ سفر میں پہلے سے شریک ہیں، تو آپ کی سنت مبارکہ تھی، آپ ہر ایک کو سلام کیا کرتے تھے۔ افشوا السلام، جنت میں لے جانے والا آسان ترین عمل سلام کرنے کو پھیلاؤ، سلام کی عادت ڈالو۔ کوئی اور لفظ ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، کوئی اور لفظ اس سلام کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اس سلام میں جو بات ہے وہ کسی اور لفظ پہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ملاقات ہو اس وقت سلام کرنا بھی سنت ہے، اور جب ملاقات کر کے آدمی رخصت ہونے لگے، جانے لگے، اس وقت سلام کرنا بھی سنت ہے۔ عام دیکھا گیا کہ ہمارے ماحول میں ملتے وقت تو سلام کیا جاتا ہے، لیکن بچھڑتے وقت اور جدا ہوتے وقت عام طور پہ کم سلام کیا جاتا ہے،
تو دونوں برابر کی سنتیں ہیں، جب ملاقات ہو تب بھی سلام، اور جب رخصت ہونے لگے تو تب بھی سلام کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خدا حافظ کہہ دے تو خدا حافظ کہنا بھی ہے تو جائز، اللہ حافظ کہنا، خدا حافظ کہنا یہ جائز تو ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے السلام علیکم کہنا، کیونکہ خدا حافظ، خدا کا لفظ بھی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جاتا، اس لیے خدا حافظ کہنا جائز تو ہے شرعی لحاظ سے، لیکن زیادہ بہتر لفظ ہے السلام علیکم کہنا۔ اسی طرح ایک اہم چیز کہ جب آدمی اچانک ملاقات ہوئی تو عام غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ سلام کیا، اس نے سلام کیا، دوسرے نے بھی جلدی میں اس کو سلام ہی کر دیا، موبائل کال کی، اب فوراً ایک نے بھی سلام کیا اور دوسرے نے بھی سلام ہی کر دیا، دونوں نے سلام کر دیا، اب کیا ہوگا؟ تو اب اس صورت میں دونوں پر جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ جب دونوں سلام کریں گے تو دونوں پر جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی ایک نے پہلے سلام کیا تو اب دوسرے کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، دوسرا جواب دے گا، لیکن اچانک ملاقات کے وقت دونوں نے سلام کر دیا، اب دونوں پر جواب دینا لازم ہوگا۔ سلام زبان سے بھی کیا جاتا ہے، سلام لکھ کر بھی کیا جاتا ہے۔ کسی نے کسی کو کوئی خط لکھا، کوئی لیٹر، کوئی نوٹیفیکیشن لکھا، کوئی پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھیجا، تو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر سلام زبانی کا جواب تو دینے کی عادت ہے، لیکن لکھے ہوئے سلام کا جواب کوئی دیتا ہے۔ حالانکہ سلام اگر زبان سے کیا تب بھی جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے، اور کسی نے سلام اگر لکھ کر دیا، لکھ کر بھیجا، تو لکھے ہوئے سلام کا جواب دینا بھی لازم ہو جائے گا۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، چاہے زبان سے اسی وقت جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، چاہے زبان سے نہیں دیا لیکن جوابی طور پر اس کو لکھ کر سلام بھیج دیا، جواب بھیج دیا، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن لکھے ہوئے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے جب سلام کے الفاظ پورے استعمال کیے جائیں۔ اگر اس نے انگریزی کے اندر اے لکھ دیا السلام علیکم کے تو یہ سلام نہیں ہے، اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو جس طرح زبانی سلام دینا، سلام کرنا اور اس کا جواب دینا ہوگا، اسی طرح لکھی ہوئی حالت میں بھی اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہوگا۔ ملاقات کے وقت سلام سے آغاز کرنا سنت ہے، تو تحریر کا آغاز بھی عام طور پر سلام سے کرنا سنت ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے جو مسلمان کا ہے 6 حقوق میں سے، کہ جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سلام کے سلامتی والے جملے کو عام کرنے کی توفیق دیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اسے اپنی روایت میں شامل کریں، اسے اسے ایک عادت بنائی جائے، ایک معاشرے کا کلچر بنایا جائے، ایک تربیت کے نظام میں سلام کو شامل کیا جائے۔ بچوں کی تربیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے عنصر کو لازمی مد نظر رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ سلام کیے بغیر آ جاتا تو آپ فرماتے بیٹا پہلے سلام کرو، سلام کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ سلام کرنا صرف سلامتی یا دعا ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری اسلامی تہذیب کا ایک بہت بڑا نشان اور بڑی علامت ہے۔ یہی سلام دنیا میں بندے ایک دوسرے کو کرتے ہیں، یہی سلام جنت والے جنت والوں کو بھی کریں گے، جنت والے آپس میں بھی سلام کریں گے، اور سب سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، اللہ عز و جل اپنے محبوب بندوں کو جنت میں خود سلام بھیجے گا۔ تو انشاءاللہ جو مسلمان دنیا میں سلام کو رواج دیں گے تو ان کو اللہ کی رحمت سے جنت میں خالق کا سلام بھی نصیب ہو جائے گا۔ دوسرا حق ہے مسلمان کی دعوت قبول کرنا۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو کھانے کے لیے دعوت دے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی طبعی عذر نہ ہو اور دعوت قبول کرنا ممکن ہو تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ ہاں خدا نخواستہ اگر اس کے مال کی تحقیق کرنی چاہیے، اگر کسی کے بارے میں شک ہو یا عادت ہو تو اس کے مال کے حلال و حرام کا خیال رکھا جائے، اس میں کسی دین کا نقصان نہ ہو، کوئی دین کا حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ خدا نخواستہ ایسی دعوت ہے
جس میں بے پردگی ہے، جس میں گانا بجانا ہے، جس میں نماز ضائع ہونے کا خدشہ ہے، یا خدا نخواستہ کوئی غیر شرعی طریقے سے کوئی دعوت کر رہا ہے، تو پھر دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پر دعوت قبول نہ کرنا یہ خلاف سنت بھی نہیں ہوگا اور اخلاق اور مروت کے خلاف بھی نہیں ہوگا، لیکن عام حالات کے اندر دعوت کو قبول کرنا یہ سنت نبوی ہے اور یہ مسلمان کا حق ہے۔ تیسرا مسلمان کا حق بیان فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اس کا بھلا سوچنا، کسی مسلمان کا برا نہ سوچنا۔ اپنوں کا بھلا تو ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن اگر اسلام دل میں اتر آیا، زبان سے تھوڑا سا نیچے دل تک آ گیا، تو پھر یہ مسلمان صرف اپنے کا نہیں بلکہ غیر کا بھی بھلا سوچے گا۔ الدین النصیحہ، دین کا تو پورا خلاصہ ہی وہ خیر خواہی چاہنا ہے، ہر ایک کا بھلا چاہنا، کسی کی بدخواہی نہیں چاہنی، کسی کا برا نہیں چاہنا، تو خیر خواہی چاہنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ مسلمان کا چوتھا حق ہے، اگر مسلمان کو چھینک آ جائے تو اس کے جواب میں مسلمان اگر چھینک آنے پر الحمدللہ کہے، تو جو سنے تو سننے والے پر لازم ہے کہ اس کو دعا ان الفاظ میں دے، یرحمک اللہ۔ اب چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، آج کی میڈیکل سائنس اس پر بہت کچھ کہتی ہے کہ یہ عام اگر نزلے زکام کے علاوہ اچانک صحت مند آدمی کو چھینک آ جائے تو یہ اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت اور صحت کے لیے ایک بہتر مفید چیز ہے۔ تفصیلات میڈیکل سے معلوم کی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیوں پہلے بتا دیا تھا، جب سائنس نام کی ایسی کوئی چیز بھی نہ تھی، کہ اگر چھینک آ جائے نزلے زکام بیماری کے علاوہ عام حالت میں، تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ کر اللہ کو شکر کرنا چاہیے۔ اور اگر الحمدللہ کسی نے زبان سے کہا تو اب جس نے وہ سنا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ جواب میں اس کو کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ البتہ اس کے آداب یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی ایسے مجمع میں آدمی بیٹھا ہے کہ جہاں اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے الحمدللہ اونچی آواز سے کہا تو اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا نہیں پتہ، کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے صحت مند مسلمان کی چھینک پر الحمدللہ کان سے سنا تو اس سننے والے پر جواب دینا واجب ہے، جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اسے پتہ ہے کہ اکثر مجمع میں لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتہ، تو پھر وہاں ادب یہ ہے کہ الحمدللہ کہے مگر آہستہ کہے۔ آہستہ کیوں کہے؟ تاکہ کسی مسلمان کو گناہ سے بچایا جا سکے۔ اب اس کو چونکہ مسئلے کا علم نہیں، اور لا علمی کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ اس چیز کے درست ہونے کی، اس چیز کو چھوڑنے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ لا علمی کوئی عذر نہیں ہے، تو وہ اپنے واجب کے چھوڑنے پہ گناہ گار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر آہستہ، لیکن اگر زیادہ لوگ نہ ہوں، ایک دو لوگ ہیں ان کو مسئلہ پتہ ہے یا زیادہ میں سے اکثر کو پتہ ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اونچی آواز سے الحمدللہ کہا جائے تاکہ سننے والے اسے سن کر جواب میں کہیں یرحمک اللہ۔ یہ مسلمان کا حق ہے، اور یہ ایسی بہترین اور مبارک سنت ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے اور آسمان و زمین اس پر گواہ ہیں، زمانہ اس کی دلیل ہے، قرآن و سنت اس کے براہین ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کائنات سے قیمتی ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا میں انسانیت کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، اور انسانیت کو، انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے الٹ سمجھ میں آئے، لیکن بندہ مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا ساری انسانیت کے لیے فائدے کا پیغام ہے۔ ہر سنت میں فائدہ ہے، ہر سنت میں ثواب ہے، لیکن بعض سنتوں کی اللہ پاک برکات دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ واقعہ مشہور ہے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سنن ابن داؤد مشہور سیاستہ کی کتاب ہے، وہ اس کے مؤلف بھی ہیں امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے درجے کے امام ہیں، فرماتے میں نے 5 لاکھ حدیثیں اپنے قلم سے لکھی ہیں،
اور ان 5 لاکھ میں سے 4800 حدیثوں کو میں نے ابو داؤد شریف کتاب کے اندر لکھا ہے۔ بڑے اللہ والے، بڑی ان کی کرامات بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ساحل سمندر پر چھوٹی کشتی میں اور کنارے پر موجود تھے، تو بڑی کشتی میں سے کسی کو چھینک آئی اور اس نے اونچی آواز سے الحمدللہ کہہ دیا۔ اب یہ دور کھڑے تھے تو اونچی آواز ان تک بھی پہنچ گئی۔ اب چونکہ یہ دور تھے تو دور سے یرحمک اللہ کہنا ان پر لازم نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی فکر کی کہ اب اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جو چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دے تو اس کو یرحمک اللہ کہو اس کو۔ تو انہوں نے اس سنت کی ادائیگی پر جو اس حالت میں ان پر لازم نہیں تھی، انہوں نے پھر بھی سنت کی فکر کی اور 1 درہم میں ایک چھوٹی کشتی بک کروائی اور اس میں بیٹھ کر بڑی کشتی پر جا کر پہنچے اور اس شخص کو یرحمک اللہ کہا اور یہ کہہ کر دوبارہ واپس ساحل سمندر پر آ گئے۔ یہ تو انہوں نے سنت پوری کی، لیکن جب سوئے تو خواب میں پروردگار عالم کی طرف سے غیبی اشارہ یہ ملا کہ ابو داؤد آج تم نے 1 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ 1 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی ہے، یعنی تم نے جو 1 درہم خرچ کیا نا اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، اللہ نے اس ادا پر تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ عرض ابھی کیا کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک عمل زندگی میں کبھی 1 مرتبہ بھی کیا ہے تو وہ 1 مرتبہ کا عمل، 1 مرتبہ کی ادا، چاہے زندگی میں 1 مرتبہ کی ہے، کسی مجبوری کی بنا پر ہی کی ہے، پروردگار عالم کو وہ ادا بھی اتنی پسند ہے کہ روئے زمین پر انسانی معاشروں میں کوئی نہ کوئی فرد یا کوئی نہ کوئی معاشرہ اس ایک ادا کو بھی لے کر عمل کر رہا ہوگا۔ یعنی خالق نے اپنے نبی کی ایک ادا کو محفوظ کر دیا، ایک عمل کو محفوظ کر دیا، ایک جملے کو، ایک حرف کو محفوظ کر دیا۔ اور خالق کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت اور اطاعت اور قدردانی نصیب فرمائے۔ صرف ان کو محفوظ نہیں کیا، صرف ان کی ذات گرامی قدر، ان کے الفاظ، ان کی سنتیں، ان کے اعمال کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ ان کے اعمال محفوظ کرنے میں جن صحابہ اہل بیت نے زندگیاں لگائیں، خالق نے ان سب کو بھی کائنات میں محفوظ فرما دیا۔ صرف ان کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ جنہوں نے صحابہ کے فتاویٰ اور اقوال کو محفوظ کیا، یہ حضور کے احادیث کے محافظ ہیں، وہ ائمہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین، وہ محدثین، وہ حدیث کے راویان۔ اللہ رب العزت نے ان 3.5 لاکھ کے قریب راویوں کے حالات زندگی بھی خالق نے محفوظ فرما دیے ہیں۔ اور آج کتب احادیث کے اندر، فن اسماء و جرح و تعدیل کے اندر ان کے حالات محفوظ ہیں۔ تو ایک سنت بڑی قیمتی ہے۔ تو مسلمان کا چوتھا عرض کیا گیا کہ اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور سننے والے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیں، اور بہتر ہے کہ پھر وہ جواب میں جس کو چھینک آئے وہ کہہ دے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت پہ گامزن کرے اور تمہاری حالت کو بہتر فرما دے۔ پھر اس کے بعد 5واں مسلمان کا حق ہے کہ اگر مسلمان بیمار ہو جائے تو مسلمان کی تیمارداری کی جائے، مزاج پرسی کی جائے۔ اور مزاج پرسی، تیمارداری یا عیادت کرنا یہ مسلمان کا وہ حق ہے جس کے بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ اور ان فضائل و مناقب میں سے مختلف روایات ہیں۔ حضرت ثوبان سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جب تک اپنے بھائی کی عیادت میں رہتا ہے یوں سمجھیں کہ وہ جنت کے پھلوں کے اندر رہتا ہے جب تک واپس نہ آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث مبارک میں فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت اگر شام کے وقت کرتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی صبح کے وقت میں
تیمارداری کرتا ہے تو رات تک اس کے لیے مغفرت کے فرشتے مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگتے رہتے ہیں کہ عمل آسان ہے لیکن نیکیاں بے تحاشا ہیں۔ اور کسی حدیث میں تو فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کر کے اخلاص اور ثواب کی نیت سے اپنے بھائی کی عیادت کے لیے چل پڑتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 60 سال کی مسافت سے جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ یعنی 60 سال تک اگر کوئی سفر کرتا رہے تو وہ اس مقام سے کتنی دور چلا جائے گا، اس عیادت کرنے والے کو اللہ جہنم سے اتنا دور فرما دیں گے 60 سال کی مسافت پر۔ عمل کتنا آسان تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی تیمارداری کی ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ تیرا چلنا بھی مبارک ہے، تیرا بیٹھنا بھی مبارک ہے، تیرا ہر عمل مبارک ہے، اور تو نے تو جنت میں اپنے لیے اس عمل سے محل تعمیر کر دیا ہے۔ تو گویا کہ بیمار کی تیمارداری کرنا جنت میں اپنے لیے محل تعمیر کرنا ہے۔ اسی طرح درجنوں احادیث مبارکہ ہیں جن میں عیادت کی فضیلت بیان کی۔ اسی وجہ سے بعض فقہا نے تو فرمایا ہے کہ مسلمان کی عیادت کرنا واجب ہے۔ واجب کے معنی لازم ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ بعض علماء کا فتویٰ ہے، بعض حضرات کی رائے ہے، اگرچہ اور ان کی رائے کیوں ہے؟ ان احادیث مبارکہ کی وجہ سے کہ اس میں فضائل اور اہمیت اتنی بیان کی گئی کہ انہوں نے لازم ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا۔ لیکن امت کے جمہور کے نزدیک مسلمان کی عام حالات میں عیادت کرنا فرض یا واجب نہیں، ہاں سنت اور مستحب ضرور ہے۔ لیکن اگر وہ مریض ایسا ہے، کوئی شخص ایسا مریض ہے، ایسی حالت میں ہے کہ اس کی کوئی تیمارداری یا علاج معالجہ کرنے والا موجود اس کا اپنا نہیں ہے، تو پھر معاشرے کے لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی تیمارداری اور اس کا علاج معالجہ کروائیں۔ یہ انسانی معاشرہ ہے، یہ مسلمان سوسائٹی ہے، اس میں بے حسی کو روا نہیں رکھا گیا، اس میں بے حسی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اب معاشرے پر لازم ہوگا، اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس بیمار کی کوئی عیادت علاج کرنے والا نہیں ہے، تو اب معاشرے پر فرض ہے کہ اس کا علاج، اس کی تیمارداری کریں۔ اگر معاشرے کے چند لوگ مل کر یا کوئی ایک فرد بھی یہ فرض ادا کر دے گا تو باقی معاشرے سے بھی یہ فرض اتر جائے گا، لیکن اگر چند لوگ بھی نہیں کریں گے تو اس کا گناہ معاشرے کے تمام افراد پہ لازم ہو جائے گا۔ تو ایسی حالت میں تو اس کی تیمارداری علاج کرنا لازم ہوگا، لیکن عام حالات میں مستحب ہے، سنت نبوی ہے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنی تیمارداری کرنا لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ ہیں، بیمار ہیں، تو اولاد کے ذمے تیمارداری، ان کی مزاج پرسی کرنا لازم ہے۔ اب اولاد کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق خدمت بھی کریں مال و جان سے، اور مزاج پرسی بھی کریں۔ مزاج پرسی کیا ہے؟ کہ اس مریض کے پاس جانا، اس سے خوشی کی بات کرنا جس سے اس کا دل بہلے، اس کی بیماری، اس کی پریشانی میں کمی ہو، اس کو صبر کی تلقین کرنا، اسے حوصلہ دینا، اسے دعا دینا کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اگر وہ مایوس ہو تو مایوسی کو دور کرنا، اس کی ضرورت کی چیز اس کے پاس لے جانا، اور اس طرح تیمارداری کرنا کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے وقت میں وہاں جانا کہ جو اس کے آرام کا یا علاج کا وقت نہ ہو، اور وہاں جا کر اتنی آواز میں بات کرنا کہ کسی مریض کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ سارے تیمارداری کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اب آخری بات اس حوالے سے کہ اگر تیمارداری صرف مریض کے بعد ایک گھڑی بیٹھنا اور اس کے دل کو حوصلہ دینا، اگر اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو جو ڈاکٹر، جو معالج، جو میڈیکل آفیسر، جو میڈیسن کمپنی، جو دوا ساز، دوا بنانے والے، اگر وہ اس نیت سے یہ اس شعبے کو اختیار کریں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں، تو ذرا سوچئے کہ اگر صرف مریض کو یہ کہنا کہ پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو جو روزانہ کئی مریضوں کا علاج کرے گا اس کا مقام مرتبہ کتنا اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا۔
کہ اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، کہ کسی ایک دکھی پریشان مریض کا علاج کر دینا، اسے کوئی اچھی دوائی لکھ کر دے دینا، اسے کوئی اچھا مشورہ دے دینا جس سے وہ مریض شفا پائے، یہ اتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچانے کا فریضہ انجام دے دیا ہے۔ تو جتنا مقام اونچا ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس پہ غفلت کی جائے تو انسان گر کر چوٹ بھی اتنی کھاتا ہے۔ تو چونکہ یہ شعبہ میڈیکل کی فیلڈ یہ مسیحہ انسانیت کا شعبہ ہے، اس لیے اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی بددیانتی ہوتی ہے، کوئی غلط مشورہ ہوتا ہے، کوئی دولت کی لالچ میں انسان بہک کر کوئی غلط علاج، غلط طریقہ علاج تجویز کرتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا گناہ پھر اتنا ہی بڑا ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ جس نے کسی ایک معصوم بے گناہ کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو جتنا مقام اونچا ہوگا اتنے اس مقام کے تقاضے بھی اتنے برتر ہوں گے۔ جیسے یہ ماہ رمضان ہے، گناہ تو ہر حالت میں گناہ ہے، لیکن رمضان کے دوران گناہ کرنا یہ بدترین گناہ ہے۔ نیکی ہر حالت میں نیکی ہے، لیکن رمضان کے اندر ہم جانتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے درجے میں اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، کیونکہ جتنا مقام بڑھے گا اتنے اس مقام کے تقاضے اور اس کے حقوق بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور آخری اور چھٹا حق ہے مسلمان کا کہ اگر مسلمان فوت ہو جائے تو مسلمان کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ مسلمان کے جنازے میں شرکت کے بڑے فضائل بیان کیے گئے اور پہاڑوں جتنا ثواب، جہنم سے دوری، رب کی طرف سے مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور یہ مرنے والے کے آخری حقوق ہیں کہ اس کو غسل دینا، خواتین خاتون کو غسل دیں گی، مرد کو غسل دیں گے، اولاد ماں باپ کو غسل دے گی، بھائی کو غسل دے سکتا ہے۔ یہ مرنے والے کی آخری خدمت ہے جو دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کفن دفن اور جنازے میں شرکت، چارپائی کو کندھا دینا اور قبر تک ساتھ جانا اور تدفین کے بعد دعا کر کے واپس آنا، چاہے دل میں چاہے زبان سے، اور ہمیشہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہنا، یہ مسلمان کے حقوق ہیں کہ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز، تکفین، جنازے میں شرکت کرنا۔ تو یہ 6 اہم حقوق ہیں جو ماہ رمضان ہمیں شہر مواسات قرار دے رہا ہے کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ مسلمان پر جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھنا اور ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔